سوچو ایک ایسا آئرلینڈ جہاں ہر بڑے سے بڑا آدمی موجود ہو، نہ تو وہاں پر کوئی نظام ہو اور نہ وہاں پر کوئی حکومت۔ امریکہ سے کئی کلومیٹر دور ایک ایسا سیکرٹ آئی لینڈ جس کا نام لٹل ایسٹی جیمز ہے، جہاں ہر چیز موجود ہے، لگژری گھر سے لے کر ایک بہترین اور لگژری ہوٹل تک، یہاں تک کہ ہر قسم کی سہولت موجود تھا، لیکن ایک ایسی چیز جس نے پورے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا: 14 سال سے لے کر 18 سال کی لڑکیوں کا غلط استعمال کرنا۔ اس میں دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن آخر ان سب کے پیچھے تھا کون؟ تو اس کا ایک ہی نام ہے: جیفری ایپسٹین۔ کون ہے آخر جیفری ایپسٹین اور آخر کیسے اس کی موت ہوئی؟ ایپسٹین فائل میں کیا کچھ ہے اور اتنے سیکرٹ اور سیکورٹری جیل میں آخر کیسے ایپسٹین کی ڈیڈ باڈی ملی؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ جیفری ایپسٹین اور غزلین میکسویل کا نام دنیا کے سب سے طاقتور اور خفیہ جرائم کے نیٹ ورکس میں لیا جاتا ہے۔ ایپسٹین ایک امیر اور بااثر فائنینشیل ایڈوائزر تھا اور میکسویل اس کی قریبی ساتھی تھی اور شریک جرم تھی۔ ان کا ٹارگٹ اکثر کم عمر کی لڑکیاں جیسے 13 سال سے لے کر 18 سال کی لڑکیاں ہوتی تھی، جنہیں پیسوں کا لالچ دیا جاتا تھا۔ آئرلینڈ ان کی ایک اہم جگہ تھی جہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں اور غیر قانونی کام کرتے تھے۔ ایپسٹین اور میکسویل کی آئرلینڈ کے دورے انتہائی احتیاط کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ میکسویل کا کردار نہایت اہم تھا۔ وہ لڑکیوں کو یقین دلاتی تھی کہ یہ سفر کے موقع ہے۔ اس کا استعمال کرتے ہوئے ایپسٹین اپنے غیر قانونی کام کو استعمال کرتا تھا۔ اس کے بدلے میں لڑکیوں کو تحائف اور لگژری کار اور ہوٹل لگژری جیسے مہنگی خریداری، خوبصورت کھانے اور یہاں تک کہ ان کو سیر کرائی جاتی تھی تاکہ وہ لڑکیاں وفاداری محسوس کریں۔ میکسویل ان کو جذباتی طور پر بھی متاثر کرتی تھی۔ آئرلینڈ میں ایپسٹین اور میکسویل کی ہوٹل اور عالیشان جائیدادیں خاص طور پر بک کی جاتی تھی۔ ان جائیدادوں میں پہلے سے ہی سیکورٹی موجود ہوتا تھا تاکہ کوئی میڈیا کے لوگ نظر نہ آئے۔ ایپسٹین اور میکسویل کی سفر انتہائی خفیہ تھی۔ لگژری گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایپسٹین اور میکسویل کی نیٹ ورک میں آئی لینڈ میں کچھ امیر کاروبار افراد اور سیاستدان بھی شامل ہوتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر خفیہ طور پر شریک ہوتے تھے۔ میکسویل ہر چیز کی نگرانی کرتی، لڑکیوں کے ساتھ رہتی، انہیں لگژری تحفے دیتی تھی تاکہ ان کا اعتماد اور وفاداری برقرار رہے۔ آئرلینڈ کی ہوٹل اور جائیدادیں مکمل طور پر الگ ہوتی تھی تاکہ کوئی میڈیا عوام سے لڑکیوں کی نقل و حرکت چھپی رہے۔ لگژری تحائف اور خصوصی توجہ ذریعے لڑکیوں کو پابند اور متاثر کیا جاتا تھا تاکہ وہ آزادی سے باہر نہ نکل سکیں اور اپنے حالت پر یقین کریں۔ یہ سب کچھ انتہائی خفیہ ماحول میں ہوتا تھا اور لڑکیاں اکثر سمجھ نہیں پاتی تھی کہ یہ تجربات معمولی نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند طریقہ تھا۔ ایپسٹین اور میکسویل کا آئرلینڈ میں نیٹ ورک بین الاقوامی تھا۔ ان کا کام صرف لڑکیوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا تھا بلکہ طاقتور اور امیر لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی تھا۔ وہ ایسے افراد کے ساتھ ملاقات کرتے تھے جو کاروباری یا سیاسی لحاظ سے بااثر ہو۔ لڑکیوں کو ان ملاقاتوں میں شامل کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی غیر قانونی کاموں میں حصہ لیں، اور اس طرح ایپسٹین اور میکسویل اپنے نیٹ ورک کو مزید مضبوط اور محفوظ بناتے تھے۔ اس پورے عمل میں غزلین میکسویل کا کردار سب سے اہم تھا۔ وہ لڑکیوں کو نہ صرف ذہنی اور جذباتی طور پر قابو میں رکھتی بلکہ ہر قدم پر ایپسٹین کے منصوبے کے مطابق حرکت کرتی۔ لڑکیوں کی تربیت اور دباؤ کا انتظام میکسویل کرتی تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ ایپسٹین کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہر چیز کنٹرول میں رہے تاکہ نہ تو کوئی مقامی لوگ اور نہ ہی بین الاقوامی میڈیا اس کا علم حاصل کر سکے۔ جیفری ایپسٹین کے خلاف سب سے پہلے کم عمر لڑکیوں نے رپورٹ کی۔ جب پولیس نے کارروائی کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک نہیں بلکہ بہت سارے لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جیفری ایپسٹین کے خلاف سب سے پہلے کم عمر لڑکیوں نے رپورٹ کی تھی۔ یہ لڑکیاں جنہیں اس وقت نیٹ ورک کے ذریعے آئرلینڈ یا امریکہ میں بلایا گیا تھا، اپنے ساتھ ہونے والے سیکسول ابیوز کے خلاف سامنے آئی۔ ان شکایات کے بعد کیس کی تحقیقات فلوریڈا کے مقامی پولیس، پالم بیچ پولیس ڈپارٹمنٹ نے شروع کی،
اور بعد میں ایف بی آئی نے اس میں شامل بین الاقوامی پہلوں میں ایپسٹین کے ذریعے بڑے نیٹ ورک کی وجہ سے شامل ہو کر تحقیقات. دوستو یہاں پر ہر لڑکی کو دبایا گیا تھا تاکہ وہ لوگ اپنے دباؤ میں رہے، لیکن ان میں سے ایک لڑکی نے ہمت کی اور آخرکار اس نے پولیس کو اس بارے سے آگاہ کیا، اور بعد میں پولیس نے اس پر کارروائی شروع کی اور بعد میں اس میں ایف بی آئی بھی شامل ہو سکی. ایپسٹین فائل میں ابھی تک تقریباً 6-7 نام سامنے آ چکے ہیں، جن میں 2 نام بالکل ویریفائی ہو چکے ہیں. سب سے پہلا نام ہے جیپری ایپسٹین، جسے فائنینشیل اور سیکوئل ابیوز کے طور پر پکڑا گیا تھا، لیکن اس وقت جیپری ایپسٹین اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی کو جیل میں پایا گیا تھا. دوسرے نمبر پر ہے گیسلینا میکسویل، جس کا اس جرم میں سب سے بڑا ہاتھ تھا. آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. تیسرے نمبر پر رہے یو کے برانڈ سے بل کلنٹون. چوتھے نمبر پر رہے پرنس اینڈریو. پانچویں نمبر پر ہے لیس ویکسنر. چھٹے نمبر پر ہے ایلن، اور ساتویں نمبر پر ہے جین لوکس برنل. یہ 5 نام ابھی تک ویریفائی نہیں ہو چکے ہیں. ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو کہ یعنی صرف جیپری ایپسٹین کے ساتھ ملاقات کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے نام ایپسٹین فائل میں ملے ہیں. کچھ نام ایسے بھی ہیں جو کہ کاروباری تعلقات اور کاروباری میٹنگ کے ساتھ ایپسٹین کے ساتھ ملاقات کرتے تھے اور ایپسٹین کے ساتھ پرائیویٹ جیٹ میں گھومتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کے نام سامنے آئے ہیں. یاد رہے کہ یہاں پر صرف 2 نام سامنے آئے ہیں، جیپری ایپسٹین اور غیزلینا میکسویل. اب جیپری ایپسٹین کی موت کیسے ہوئی؟ 10 اگست 2019 میں جیپری ایپسٹین کو میٹروپولیٹن جیل میں مردہ پایا گیا اور اسے خودکشی قرار دے کر سائٹ پہ کر دیا گیا تھا. یہ سب کچھ آج تک کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا. سبسکرائب